میں سستی نہیں کرتا، میں سستی جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کرتا ہوں، اور اگلا اصل میں عمل ہے وضو کے فوراً بعد میں 2 نفل وضو کے پڑھ لیتا ہوں، یعنی فقط وضو نہیں۔ اور آج ہم نے وضو کے نفلوں کا بھی وقت نہیں دی اور مسجد کے نفلوں کا وقت بھی نہیں دی ہے، لیکن ایک بات ہے، جو ہمارے ان پر فتوے ہیں، جو ہم فتوے لگا رہے ہیں کہ وہ یہ ہیں وہ ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے آقا کو جو بڑے بڑے خاص پسند عمل ہے نا، وہ میں نے ان کو اس میں دیکھے ہیں۔ باقی وہ ایک دفعہ والد صاحب فرماتے کہ میرے استاد محترم اللہ قبر پہ رحمت نازل فرمائے، کوئی 50-60 سال کی پرانی بات ہے کہ وہ حج کرائے، جب حج کر کے تو میں مبارک دینے گیا، میں کہ استاد آپ کو مبارک، کچھ شیخ الحدیث تھے، ہائے جملہ بڑا سننے والا ہے، کہنے کہ استاد جی سنا ہے کہ ادھر داڑیاں بہت کم رکھتے ہیں، داڑیاں ادھر سعودیہ میں داڑیاں، تو آگے پتا استاد کہتے ہیں اوہ مولانا صاحب چپ چپ چپ، خاموش خاموش، بولنا نہیں، وہاں کی بات نہیں کرنی، وہاں کی بات نہیں کرنی، کیا ہمارے ملک میں داڑھی منڈے نہیں ہیں؟ وہ نا اپنی منجی تھلے ڈنگوری مارو، لفظ آتے ہیں نا، ہمارا پنجابی کا مقولہ ہے کہ اپنی منجی تھلے پہلے ڈنگوری مارو، کہنے کہ مولانا صاحب ہمارا پاکستان بھرا نہیں پڑا داڑھی منڈوں کا، کہ ایک سعودیہ یاد آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرا ادب ہے میرے ہمسایوں کا، میرے گوانیوں کا بھی ادب ہے، تو آپ مولانا صاحب اس بات کو چھوڑیے، دوبارہ بات نہیں کرنی، یہ دوبارہ بات نہیں کرنی، جو بھی ہیں، لیکن 2-3 چیزیں میں نے بڑی خاص دیکھی، ان کو ترک نہیں ہونے دیتے، ایک وضو کے نفل، ایک مسجد کے نفل، اور ایک مسواک۔ نہیں تو میرے پاس یہ 2 عالم دین بیٹھے ہیں، شاہ صاحب تشریف فرما ہے، عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہیں، سارے علماء بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے اندر بھی ماشاءاللہ باہر اندر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان سے پوچھو کہ وضو کے نفلوں کے بارے میں کیا فرمایا، مسجد کے نفلوں کے بارے میں آ کر کیا تعلیم دی، حکمن فرمایا۔ اور آج ہمارے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور پکے نمازی مسجد میں جا کر فارغ بیٹھے لگے، لیکن مسجد کے نفل نہیں پڑھنے، اور مسواک کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی۔ اور آقا علیہ السلام نے شراب میں 70 نقصان ہے، اور مد مقابل کیا فرمایا مسواک میں 70 فائدے ہیں، لکڑی ہے، صرف لکڑی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 فوائد تیرے لیے، اور کوئی کام کرے نہ کرے ہر ایک کی جیب میں مسواک ہے، اور ہماری جیبوں میں کتنی مسواک ہیں، ہمیں نبی پاک کی سنت کے ساتھ کتنا پیار ہے، جبکہ آقا علیہ السلام زندگی کی آخری سانس کے وقت وصال شریف کے وقت بھی فرمایا عائشہ رضی اللہ آقا حکم فرمایا وہ مسواک لاؤ جو میں نے ابھی نہیں کی، اللہ اکبر، جو میں نے ابھی، میری بات پہ غور کریں، جو میں نے ابھی، میرے موضوع نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ مسواک لاؤ جو میں نے ابھی نہیں کی۔ جب مسواک لائی گئی تو پھر میرا کر یہاں بھی خامد بیوی کے محبت پر، پیار پر، انس پر، تعلق پر بھی ایک بڑا خاص جملہ دے دیا اور پیغام دے دیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ، فرمایا اس طرح کرو، پہلے اس مسواک کو اپنے منہ میں اس کو نرم کرو، اپنے منہ مبارک میں نرم کرو، نرم کر کے پھر مجھے دو۔ تو اسی طرح جناب ویسے بیویاں نے گل پہ جانے ہیں، تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا، تھوڑی مرچ زیادہ ہوگی تو بیوی دی خیر نہیں، تو کدی وڈا رن ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کے لیے؟ آقا کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ آقا علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آقا علیہ السلام نے وصال شریف کے وقت بھی ایک محبت کا پہلو دے دیا، ایک محبت کا پیغام دے دیا، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پہلے منہ میں اس کو نرم کریں، چبائیں، پھر اس کو مجھے دیں۔ پھر اب جملہ جو اصل میں کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیں، فرمایا اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسواک میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ایک نیکی آپ کریں گے، ایک میں آنے والی امتی کریں گے، لیکن آپ نیکی کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور میرے آنے والی امتی نیکی کریں گے تو ان کو 2 ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا اے میرے پیارے صحابہ تمہارے لیے 1 نور، میرے آنے والی امتیوں کے لیے 2 نور۔ میں ایک نا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے 1 نیکی، آنے والوں کے لیے 1 نیکی پر 2 ثواب، اور تمہارے لیے 1 نور اور آنے والوں کے لیے 2 نور۔
تو ماشاءاللہ آپ سب علم بیٹھے ہیں، اگر ہمارے لیے، ہاں یہاں صحابہ نے ان کا جملہ تھا وہ بھی میں سنا لوں، عرض کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، صحابہ ہیں، تو ہمارے لیے ایک نیکی، اور آنے والے دن آپ کو دیکھا نہیں ہوگا، صحابی نہیں ہوگی، ان کے لیے 2 نیکیاں، پھر ان کے لیے نور بھی 2۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو جملہ فرمایا تم جو بھی کر رہے مجھے دیکھ کر کر رہے ہو، اور وہ کریں گے مجھے بن دیکھے کریں گے، جس کو ہم اپنے جملے میں کہیں کہ صحابہ کے عشق تھا دیکھیں، اور ہمارا اس کی میرے آقا نے تعریف فرمائی کہ وہ میرے ساتھ محبت کریں گے بن دیکھیں۔ جب وہ بن دیکھے کرے گا، وہ سنے گا صرف کہ نبی پاک کی یہ ادا ہے، تو جب وہ میری ادا سن کر ادا کو ادا کرے گا، بن دیکھے صرف ادا کو سنے گا، اور بن دیکھے بن کرتے بھی میرا کو کرتے نہیں دیکھا، زیارت نہیں کی، اور بن دیکھے ہاں یعنی وہ صرف سنا ہے، سن کے اتنی اس کو محبت ہوئی، اتنا پیار ہوا، اس نے وہ عمل کر کے دکھا دیا۔ سرکار نے فرمایا بس میری طرف سے خوشخبری ہے کہ تیرے نام اعمال میں 2 نیکیاں ہیں۔ اب اس کا ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر سید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نیکی کریں تو کتنی نیکی کو ثواب؟ 1، ہمارے لیے 2، ان کے لیے 1 نور، ہمارے لیے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ریاکاری، دکھلاوے، تکبر سے، وڈیائی سے بچ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم بھی ہر وقت وضو میں رہیں، وضو ٹوٹے فوراً وضو کریں، پھر وضو کے نفل پڑھیں، تو 2 ثواب ہے یا نہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے کہ چلیں گے جناب پاکستان کی سرزمین پر اور چلنے کے بعد جنت میں آئے، نہیں ہم ادھر تو نہیں جانا چاہتا، ہم تو اس کے قابل نہیں ہیں نا۔ لیکن میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے اور زبان رحمت سے میں نے تو آپ کو جملہ دیا ہے کہ ان کے لیے 1 نیکی، ہمارے لیے 2 نیکیاں، ان کے لیے 1 نور، ہمارے لیے 2 نور۔ تو جب ہم وضو ٹوٹے فوراً وضو کریں، پھر وضو کے نفل پڑھیں، تو الحمدللہ زبان رحمت نے فرمایا کہ اے میرے امتی تیرے لیے 2 نیکیاں ہیں، تیرے لیے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سننے والا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میرے امتی اس کا وضو ٹوٹتا ہے، کیا؟ جب اس کا سالک کی پہلی شرط کیا ہے؟ وضو۔ تو اگر تو ہم سالک بننا چاہتے ہیں تو پھر وضو کے بغیر نہیں رہنا ہوگا، تو وضو کے بغیر کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، کوئی سالک بغیر وضو کے منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ وضو پہلی شرط ہے، پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وضو۔ کیونکہ وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو رب کو پسند ہے، وضو کی ادا رب کو پسند ہے۔ وضو میں آدمی پاکیزہ ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ وضو کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف فرشتے اس کا پہرا دیتے ہیں، آئے ہائے، اور بلکہ یہاں تک کہ رب خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یار اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ اب سنیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کے راوی ہیں، بڑی الفاظ فرماتے ہیں، فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ ہاں سبحان اللہ، کہ جب وضو ٹوٹے پھر وہ وضو کرے خاصتاً رب کی رضا کے لیے، تو الفاظ آپ نے سن لیے ہیں، ادھر وہ وضو کر رہا ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس نے وضو نہیں کی، وضو کرنے کے بعد ابھی نفل تو پڑے نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی ہے، ابھی معافی نہیں مانگی ہے۔ لیکن دوستو سالک کے لیے پہلی شرط وضو کیوں رکھی ہے؟ وضو بڑی کمال چیز ہے، میں تو اس پہ تفسیر کر ہی نہیں رہا علم کی کمی کی وجہ سے، وگرنہ وضو کمال چیز ہے۔ اب اگلا پھر ایک اور جملہ سن لیں جو حدیث پاک میں آیا ہے، فرمایا ولا یحافظ علی الوضو الا مومن۔ اے شرط اور کمال لگ گئی، اے شرط اور کمال لگ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال فرما دیا۔ میں پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ اگر سالک ہے تو وہ وضو میں ہوگا، اگر وضو میں نہیں ہے تو وہ سالک نہیں ہے۔ تو سن لو حدیث پاک بھی سن لو، فرمایا ولا یحافظ علی الوضو الا مومن۔ سن لو، فرمایا وضو کی حفاظت مومن کے بغیر کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ، آقا علیہ السلام کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں، آپ نے جملہ سن لیا ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو وہ وضو میں ہے، اگر وہ وضو میں نہیں ہے تو میں تو نہیں بولنا، میں تو نبی پاک کی حدیث آپ کو سنا دی ہے۔
تو پھر آج آقا السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، اندر والوں باہر والوں جتنے سن رہے ہیں، آج مصمم ارادہ کر لیں، آج تہیہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز نبی پاک کے نلین پاک کے تصدق سے آج کے بعد زندگی کے آخری سانس تک دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں بغیر وضو نہیں رہنا۔ معافی مل گئی۔ نمبر 3 صلی اللہ علیہ وآلہ دوسری میرے آقا کا آپ کو شامل کیا، چہرے مسلم مسکراہٹ مل گئی، پھر روح طواف عرش میں مگن ہو گئی، پیشانی سجدے میں چلی گئی۔ اب ٹائم ہو رہا ہے، بس ایک میں آپ کو آخر میں حدیث سنا کر آپ کو میں انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اگلی اتوار سے انشاءاللہ صالح کی دوسری شرط بڑی خاص ہے، 9 شرطیں صالح کی جتنی، اور موضوع کیا ہے؟ صالح کا طرز زندگی کی باتوں کو یاد رکھا کریں، بڑی قیمتی باتیں ہیں، میں بھی یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھیں، ہم اس پر عمل کریں، اصل میں کمال یہی ہے، جدید انشاءاللہ۔ میرے خیال میں میرا یقین ہے کہ جتنے اس وقت یہ بات سن رہے ہیں، میرے خیال میں وضو کے بغیر نہیں رہیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ آپ کیا کہا آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں یہ ہندوں کا ملا ہے، تو انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں یہ ثواب پہنچے گا، ان کے درجات بلندی کی مزید اضافہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ، کہ نہیں؟ باقی محترم ایک بات بڑی خاص ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہم وضو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد کلمہ شہادت کے بارے میں آپ نے سنا علماء سے، جب وہ کلمہ شہادت آسمان کو دیکھ کر پڑھتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے۔ دیکھو بس آخر یہ ہوتا ہے، ٹائم 2-3 منٹ رہ گئے ہیں لیکن یہ بات سننے والی ہے۔ ہاں اس مسجد میں ساری چھت ہے، کوئی آسمان نظر نہیں آ رہا، وہاں تو چلو آپ وہ چھت کو جو سیر کی چھت ہے یا وضو خانے کی چھت ہے اس کو جو آپ آسمان بنا کے پڑھ لیں گے، لیکن جہاں اوپن جگہ ہے آسمان نظر آ رہا ہے، محترم آسمان کو دیکھ کر، اور جہاں اوپن جگہ ہے آسمان نظر بھی آ رہا ہے، وہاں بھی لوگوں چھت نہ شاد اللہ کی بندوں کیا ہو گیا، وہ چھت اللہ شاد کی جگہ۔ اور اس کی سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ آسمان کو دیکھ کر اور انگلی کا اشارہ کرنا، یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے، اگر کوئی کرتا تو کرنے دے، روکنا نہیں ہے، اس کی محبت ہے، پکڑنا ہے اشہاد آسمان کو دیکھنا، آسمان کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھنا، یہ آقا کی بولیے سنت تعلیم ہے، کیا ہے؟ اور پھر اگلی بات سنیں، جو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھے، سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ اکبر، میرا آقا فرما کرے ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھتا ہے ہر وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر، تو قیامت کو وہ میری امت کے ولیوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر 2 مرتبہ پڑھتا تو میرے صحابہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اگر وہ 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھتا ہے تو وہ قیامت کو انبیاء کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اگر تمہاری مرضی کہ سورۃ قدر تمہیں آتی ہے تو نہ پڑھو، اگر نہیں آتی تو نہ سیکھو، تو اس میں قصور ہمارا تو نہیں نا، ہم تو آقا کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ تمہیں تحفے دے رہے، بڑے بڑے تحفے ہیرے۔ مولا دوستوں مرنے کے بعد پتہ چلا یہ تحفے کیسے ہیں۔ اب آخری جملہ جو آپ کو دے رہا تھا وہ سن لیں۔